السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، چیپٹر نمبر 5 آج آپ پڑھیں گے مصدر اور ان سے فقرے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا واحد و جمع، افعال ناقصہ اور ان کی خبری ترکیبیں کیا ہوتی ہیں۔ تو آج کے درس میں غور کریں مصدر اور ان سے فقرے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے مصدر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مصدر آخر کون سی بلا کا نام ہے، اور یہاں آپ غور سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں کہ یہ فارسی کی گرامر کی شروعات ہے۔ یہاں سے فارسی گرامر شروع ہو رہی ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس کی اوریجن سے ہوتی ہے۔ تو مصدر جو ہے یہ فارسی زبان کی اوریجن ہے، سورس ہے۔ تو سورس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اوریجن کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہاں سے گرامیٹیکل پورشن ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے مصدر۔ تو مصدر کا وزن جو آتا ہے یہ صدر آتا ہے، یعنی اس کا مادہ جو ہے یہ صدر ہے۔ معنی ہوتے ہیں صادر ہونے، یعنی نکلنے یا شروع ہونے کی جگہ۔ منبع، سورس کہہ لیں آپ، اصل، بنیاد، چشمہ، جڑ، جس کو روٹ کہہ سکتے ہیں، اوریجن، اے ٹرم ان گرامر، یعنی یہ مصدر فارسی گرامر میں ایک ٹرم کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ تو اتنے معنی میں نے بتائے: شروع ہونے کی جگہ، منبع سورس، اصل بنیاد اوریجن، چشمہ جڑ۔ وہ جگہ جہاں کوئی جائے یا پہنچے، نکلنے، بڑھنے اور پلٹ کے آنے کی جگہ۔ سبب، باعث، سبب اس لیے ہے کہ یہ دوسرے الفاظ کے بننے کا یا فعل کے بننے کا سبب ہوتا ہے۔ باعث وہی معنی۔ ہندی میں دیکھیں تو ادم، اتپتی استھان، اتپتی استھان، اتپتی استھان یعنی ایسا استھان جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اتپتی استھان وہ شبد جس سے کریائیں اور کرتا، دھاتو، کرم آدی بنتے ہیں۔ تو سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں، چاہے فعل بن رہے ہوں، کریائیں بن رہی ہوں، یا فاعل بن رہا ہو، کرتا بن رہا ہو، یا دوسرے میٹیریلز بن رہے ہوں، یہ سب کے سب جو ہے اوریجن سے بنتے ہیں، مصدر سے بنتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر ہے مصدر اور ان سے فقرے۔ لفظ فقرہ، فقرہ کہتے ہیں نثر کا ٹکڑا۔ نظم پویم کو کہتے ہیں، اور نثر پیراگرافنگ اسٹوری اس کو کہتے ہیں۔ تو نثر کا ٹکڑا، عبارت کا ٹکڑا، کلام، جملے کا کوئی حصہ، جملہ، یہ فقرے کے معنی ہو سکتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اور فقرے کو سمجھنے کے لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں: ہر ایک فقرے پہ ہے جھڑکی، ہر ایک فقرے پہ ہے جھڑکی، تو ہے ہر ایک فقرے پہ ہے جھڑکی، تو ہے ہر بات پر گالی۔ ہر ایک فقرے پہ ہے جھڑکی، تو ہے ہر بات پر گالی، تم ایسے خوبصورت ہو کے اتنے بدزباں کیوں ہو۔ بہرحال یہاں مصدر کا بیان ہے، اور آپ فارسی پرشین لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو مصدر کا بیان فارسی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ہوتا ہے مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ میں نے اشارہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں، مصدر اوریجن ہے، اصل ہے، تو اصل سے ہی دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اس کی پہچان ہو گئی۔ جہاں بھی آپ دن دیکھیں کہ کسی حروف کے ساتھ دن لگا ہوا ہے، جیسے پروردن، پروردن، تو دن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ مصدر ہے۔ گفتن، تن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ یہ مصدر ہے۔
اور اردو میں دیکھیں گے تو پالنا، کھانا، پینا، جگنا، یہ نا کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ مصدر ہے یعنی اصل۔ انگلش میں دیکھیں تو گو، وینٹ، گون۔ تو گو، لفظ گو جو ہے یہ اوریجن ہے، سیکنڈ فارم اس کا وینٹ ہے اینڈ تھرڈ فارم گون۔ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب ترجمہ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے گفتن۔ گفتن یعنی کہنا۔ خواندن، خواندن یعنی پڑھنا۔ دادن یعنی دینا۔ کردن کرنا، داشتن رکھنا۔ یہ تو ہوئے چند الفاظ جن کو ہم مصدر کہتے ہیں کیونکہ اس میں دن تن لگا ہوا ہے۔ گفتن، خواندن، دادن، کردن، داشتن۔ اب یہاں سے ان سے فقرے بتا رہے ہیں کہ مصدر اور ان سے جو فقرے بنتے ہیں وہ کس طور پر ہیں۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں اسلام ایست، اسلام یہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کلمہ پڑھنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے و پکے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہاں پر فارسی کے چند فقرے بیان ہیں جو اس حدیث کو اور واضح کر رہے ہیں فارسی کے الفاظ کے ساتھ۔ اسلام ایست، اسلام یہ ہے، کیا ہے؟ کلمہ گفتن، کلمہ پڑھنا، نماز خواندن، نماز پڑھنا، کلمہ کہنا گویا کہ پڑھنا، نماز خواندن، نماز قائم کرنا، ادا کرنا، لیکن خواندن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا یعنی کعبہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو حضرات محترم، آج کا درس میں نے کم رکھا ہے اس لیے کہ آج فارسی گرامر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے چند الفاظ پڑھے تھے اور چند ترکیبیں پڑھی تھیں اور یہاں سے گرامیٹیکل پورشن ہے، حالانکہ وہ بھی گرامر میں شامل ہے، لیکن اب اوریجن کی بات ہو گئی ہے تو اب لفظ پر آپ غور کریں کہ اب جتنے بھی فعل بنیں گے وہ مصدر سے بنیں گے۔ یعنی گفتن ہے تو گفتن سے گفت بن رہا ہے، تو وہ کس طور پر بن رہا ہے اب ہمیں اسے دھیان دینا ہوگا کہ ماضی بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، مستقبل بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، حال بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، سب کے طریقے آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو یہاں سے ہر درس پر آپ غور کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا درس مختصر ہے لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر چیز کو اچھے سے سمجھیں، لکھیں اور یاد رکھیں اس کو۔ اور ویڈیو کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔